الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوک جھوک کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ بڑی شاندار نعت پاک آپ نے سماعت کی۔ علماء کرام، ائمہ مساجد کا نورانی قافلہ اسٹیج پر موجود ہے۔ یہ سارے علماء اور ائمہ کرام ہمارے لیے قابل احترام ہیں، قابل تعظیم ہیں۔ اگر ہر ایک کا فردن فردن میں نام لوں تو اس میں بہت وقت لگے گا، اور وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے ان معزز علماء کرام کا تعارف پیش کر سکوں۔ مجھے بے پناہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پہلی مرتبہ ادے پور کی سرزمین پر آنے کا موقع ملا۔ اللہ رب العزت اس تبلیغی سفر کے ذریعے دین و سنت کی کچھ باتیں آپ کے دل و دماغ میں محفوظ فرما دے اور اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج جسمانی کا بیان ہے۔ حضور علیہ السلام کو متعدد بار معراج کا شرف حاصل ہوا، لیکن وہ سب روحانی معراج تھا، اور 27ویں شب میں جو آپ کو معراج ہوئی وہ جسمانی معراج ہے، اور اسی معراج کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہو رہا ہے۔ اس معراج کی شرعی حیثیت یہ ہے
کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا یہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمان، بیت المعمور اور ان تمام مراحل کا مشاہدہ کرنا جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے وہ حدیث مشہور سے ثابت ہے، اور دونوں کا حکم بھی واضح ہو گیا کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نبی کی معراج کا انکار کرے وہ کافر و مرتد ہے، اور جو مسجد اقصی سے ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور وغیرہ کی معراج کا انکار کرے وہ گمراہ اور بددین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں جسمانی معراج ہوئی، روحانی معراج تو بار بار ہوئی۔ بعض حضرات حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک روایت کو بنیاد بنا کر جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں ما فقط تو جسد رسول اللہ، کہ 27ویں شب میں رسول پاک کا جسم مبارک میرے بستر سے غائب نہیں ہوا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جسمانی معراج مکے میں ہوئی جس میں نماز کا تحفہ دیا گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ حرم نبوی میں مدینے میں آئیں، تو مکہ مکرمہ میں جو معراج ہوئی اس کا انکار حضرت عائشہ صدیقہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اس وقت تو حضور کی بستر پر آئی نہیں۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ کسی اور موقع پر جو معراج ہوئی اور وہ معراج روحانی غیر جسمانی تھی اس کا انکار فرما رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں متعدد بار اللہ کے نبی کو معراج حاصل ہوئی، انہی معراجوں میں سے کسی معراج کے تعلق سے یہ روایت ہے، اور رجب کی 27ویں شب میں جو معراج ہوئی جسمانی معراج تھی، حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس وقت وہ نبی کے بستر پر آئی ہی نہیں۔ تو 27ویں شب میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو قرب خاص میں بلایا، اور یہ معراج روحانی نہیں تھی بلکہ جسمانی تھی، کیونکہ پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اگر روحانی معراج ہوتی تو پروردگار عالم فرماتا سبحان الذی اسری بروح عبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے محبوب بندے کی روح کو، بے روح عبد ہی نہیں فرمایا، بے عبد ہی فرمایا، اور عبد روح مع الجسم کو بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 27ویں شب میں جو معراج ہوئی وہ مکمل طور پر جسمانی معراج تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جسد عنصری اور جسم حقیقی کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے اور سر کی آنکھوں سے رب کی ذات کا مشاہدہ کیا، اور یہ معراج کوئی معمولی نہیں ہے، ایک لمحے میں بلکہ اس سے بھی کم میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ جانا، وہاں سے پہلے آسمان پر پہنچنا، پھر ساتوں آسمان کی سیر کرنا، بیت المعمور سدرۃ المنتہا کو دیکھنا، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرنا، اور بڑی تیزی کے ساتھ جانا، تیزی کے ساتھ آنا، اور انتہائی قلیل اور حقیر وقت میں اس سفر کو مکمل فرما لینا، یہ وہ خصوصیت ہے کہ کسی نبی اور رسول کو یہ خصوصیت حاصل نہیں، یہ خصوصیت حاصل ہو رہی ہے تو پیارے مصطفیٰ کو حاصل ہو رہی ہے۔ قلیل وقت میں یہاں سے وہاں پہنچ جانا اور پھر آ جانا پیارے مصطفیٰ کی وہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے کسی نبی اور رسول کو یہ خصوصیت عطا نہ فرمائی۔
زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لیلن میں جو تنوین ہے وہ تحقیر اور تقلیل کے لیے، انتہائی کم وقت میں، اتنے کم وقت میں کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالی نے اسی معراج کی رات یہ بھی فیصلہ فرما دیا کہ آپ دنیا میں صرف نبی کی حیثیت سے نہیں، امام الانبیاء کی حیثیت سے آئے، اس لیے کہ بیت المقدس میں سارے انبیاء اور مرسلین صفے لگائے کھڑے ہوئے ہیں، امام کا انتظار ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر تشریف لے گئے، ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا کہ آپ چلیں اور مصلی امامت پر کھڑے ہو جائیں، سارے نبیوں کی نماز پڑھائیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ آپ ابو البشر ہیں، یعنی انبیاء بنی اسرائیل کے باپ ہیں، تو آپ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا آج اس مصلی پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی اور رسول نہیں کھڑا ہوگا، آج اس مصلی پر وہ نبی کھڑا ہوگا جو صرف نبی نہیں، سارے نبیوں کا امام اور مقتدی بن کر آیا ہے۔ آپ تشریف لے چلیں اور سارے نبیوں کی امامت فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اسی منظر کی عکاسی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ کس شان سے میرے سرکار کو معراج حاصل ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے بار بار رب کی بارگاہ میں یہ گزارش کی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ نے بھی کبھی کہا ہو کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام بار بار رب کی بارگاہ میں تمنا کر رہے ہیں، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ مگر پیارے مصطفیٰ نے کبھی نہیں کہا، اللہ نے خود بلاوا بھیج کر آپ کو اپنی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں، تبارک اللہ شان تیری، تجھے کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لب ترانی، کہیں تقاضے وصال کی۔ سبحان اللہ۔ دور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آیا، اپنا جانا اور ہے اس کا بلانا اور۔